السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 8 تا 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع فرمانے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتواں اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا. تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں. وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر ہے. پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2 تہائی، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے چھٹا. اگر میت کے اولاد ہو، پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا تہائی، پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا، بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین کے. بعد اس وصیت کے جو کر گیا اور دین کے. تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا. یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے چل رہی ہے ہم وہاں سے پڑھیں گے.
مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل فرض ہے۔ نئی، پرانی، باکرا، سیبا سب اس استحقاق میں برابر ہیں۔ یہ عدل لباس میں، کھانے پینے میں، سکنی یعنی رہنے کی جگہ میں، اور رات کو رہنے میں لازم ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے اولیاء۔ اگر اولیاء نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دے۔ مسئلہ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کوئی جز ہبہ کریں یا کل مہر، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بدخلقی کرنا نہ چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے طبنا لکم فرمایا، جس کے معنی ہے دل کی خوشی سے معاف کرنا۔ جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، اس کو بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد ضائع کر دیں گے، جس سے ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو۔ مثلا یہ کہ مال تمہارا ہے اور تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں سپرد کیا جائے گا کہ ان میں ہوشیاری اور معاملہ فہمی پیدا ہوئی یا نہیں۔ یتیم کا مال کھانے سے زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو ورثہ نہ دیتے تھے۔ اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا۔ اجنبی جن میں سے کوئی میت کا وارث نہ ہو قبل تقسیم، اور یہ دینا مستحب ہے۔ اس میں عذر جمیل، وعدہ حسنہ ہے اور دعائے خیر سب داخل ہیں۔ اس آیت میں میت کے ترکہ سے غیر وارث رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو کچھ حصہ، اور مسکینوں کو کچھ بطور صدقہ دینے اور قول معروف کا کہنے کا حکم دیا۔ زمانہ صحابہ میں اس پر عمل تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ان کے والد نے تقسیم میراث کے وقت ایک بکری ذبح کرا کے کھانا پکایا اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو کھلایا، اور یہ آیت پڑھی۔ ابن سیرین نے اسی مضمون کی عبیدہ سلمانی سے بھی روایت کی ہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ کہا کہ اگر یہ آیت نہ آئی ہوتی تو یہ صدقہ میں اپنے مال سے کرتا۔ تیجا، جس کو سوئم کہتے ہیں اور مسلمانوں میں معمول ہے، وہ بھی اسی آیت کا اتباع ہے کہ اس میں رشتہ داروں، یتیموں و مسکینوں پر تصدق ہوتا ہے، اور کلمے کا ختم اور قرآن پاک کی تلاوت اور دعا قول معروف ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو بے جا اصرار ہو گیا ہے، جو بزرگوں کے اس عمل کا ماخذ کو تلاش نہ کر سکے۔ باوجود یہ کہ اتنا صاف قرآن پاک میں موجود تھا، لیکن انہوں نے اپنی رائے کو دین میں دخل دیا اور عمل خیر کو روکنے پر مصر ہو گئے۔ اللہ ہدایت کرے۔ وسیع اور یتیموں کے ولی اور وہ لوگ جو قریب موت مرنے والے کے پاس موجود ہوں اور مرنے والے کی ضروریت کے ساتھ خلاف شفقت کوئی کارروائی نہ کریں جس سے اس کی اولاد پریشان ہو۔ مریض کے پاس اس کی موت کے قریب موجود ہونے والوں کی سیدھی بات تو یہ ہے کہ اسے صدقہ و وصیت میں یہ رائے دیں کہ وہ اتنے مال سے کریں جس سے اس کی اولاد تنگ دست نادار نہ رہ جائے، اور وسیع و ولی کی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ مرنے والے کی ضروریت سے اس نے خلق کے ساتھ کلام کریں جیسا اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ وہ سبب ہے عذاب کا۔ حدیث شریف میں ہے، روز قیامت یتیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکلتا ہوگا، تو لوگ پہچانیں گے کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ خیر دوستو، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے، اصرار رہتی ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میسج کو، جو ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کے اوپر، یہ ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے، فرض ہے
کہ وہ اس پیغام کو ہر فرد تک پہنچائیں، اور سورۃ النساء جس کے اندر انتہائی اہم معاملات جو زندگی کے اندر اکثر و بیشتر ہر فرد کو ان کا سامنا ہوتا ہے، جس کے اندر وراثت کے معاملات ہیں، تو اس میسج کو ضرور پھیلائیں، کیونکہ وراثت کے معاملات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو ان سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے جو سورۃ النساء کا ترجمہ اور تفسیر شروع ہوئی ہے، اس سے ضرور آپ خود استفادہ کریں، دھیان دھیان سے اس کو سنیں، اپنے فیملی کے اندر اس کو ضرور اس کو انٹروڈیوس کرائیں اس میسج کو، ان کو بتائیں کہ جو وراثت ہے اس کا تقسیم کا کیا طریقہ ہے، خاص کر کے جو کل میں انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پڑھوں گا، اس کے اندر وراثت کے معاملات باریکی سے دیے گئے ہیں کہ کس طرح وراثت اپنی اولاد کے اندر میت کی وراثت کے جو معاملات ہیں، کس طرح ان کی جو ورثاء کے اندر تقسیم کے جو طریقہ کار ہے، اس کے اندر انشاءاللہ کل بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔